بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے قریباً 7 بجے میں کرتار ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس ہوٹل کا مالک ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈہ بھی تھا۔ موگا ایک قصبہ نما چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں 1-2 ہوٹل ہی تھے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے نیچے ایک ہال کمرہ تھا جس کے اوپر 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کی چھتیں ساتھ کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرون شہر مکانات ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مہاراج؟ ہال کمرے کے ایک کونے میں شوکیس کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے داڑھی والے ایک سکھ نے مجھ سے پوچھا، جس کا چہرہ شوکیس پر رکھے ہوئے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شوکیس جس سے وہ کاؤنٹر کا بھی کام لے رہا تھا، اس کے ایک کونے پر اردو اخبار ہندسا 4 رکھا ہوا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ادھیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے ہیں، اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا، اور یہی میری غلطی تھی جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ جلندھر سے محلہ مکان نمبر 34 میں نے رٹا ایڈریس رجسٹر پر لکھوا دیا، یہاں اپنے دستخط کر دیں۔ اس نے 2-4 سوالات پوچھنے کے بعد بلاخر رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں تو ان پڑھ ہوں سردار جی۔ ٹھیک ہے، انگوٹھا لگا دو۔ بھئی کیا کریں، کاروبار ہی ایسا ہے، کارروائی مکمل نہ ہو تو پولیس تنگ کرتی ہے۔ اس نے اسٹیمپ پیڈ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے انگوٹھا لگا کر ضابطے کی کارروائی مکمل کی۔ اوئے مٹھو، لے جا سرکار کو اوپر۔ اس نے ایک عجیب و غریب ذوقتہ کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ کچھ نہ پوچھئے، اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی، اور تو ساری باتیں ایک طرف۔ دروازہ ہارڈ بورڈ کا تھا جس میں کم از کم 10 سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ ہوٹل زیادہ تر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور دروازوں میں سوراخ کر کے ملازمین کو سہولت بہم پہنچائی گئی تھی۔ میں ہوٹل کے واحد غسل خانے میں جا گھسا، نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے، 2 اسپرین کی گولیاں کھائیں اور گہری نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی۔ حوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا۔ سچ ہے، ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میرے کمرے کے ساتھ باقی 3-4 کمرے ایک کتاب میں بنے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا، جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوٹل کے ملازمین زمین پر لیٹے رہتے تھے۔ نیچے ہال میں جا کر میں ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک جھٹک کر رہ گیا۔ میرے بستر پر تازہ اخبار اردو زبان کا ہند سماچار رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھانسا جا رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہے۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا، میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا، معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں، نہ ان کا اخبار تھا، لڑکا غلطی سے پھینک گیا ہے، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کرتا تھا۔ چھٹی حس نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے ہی میں تھرا کر رہ گیا، کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو، یا مجھے اردو اخبار پڑھتے کسی نے دیکھ لیا ہو۔ ویٹر چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی تھامی۔ یار یہ ذرا سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔
جیسے ہی وہ نوٹ لینے آگے کو جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کن پٹی پر اور گھٹنا اس کے جسم کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دیں اور وہ بدبودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا اس کو اڑا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن بغیر آواز پیدا کیے ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف ہال کمرہ تھا جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کے باہر پوڑیاں تلی جا رہی تھی اور شاید سارا موگا وہیں سے پوڑیاں خریدنے اور کھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بمشکل 15 گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ کو، جس کے ساتھ 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار جھپٹے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے دیکھا تھا۔ سپاہی بڑی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا منظر دیکھنے کی بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو، میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج، نائی نے رام رام کہتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل برہمن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور خاصی قیمتی گرم چادر اوڑے، گلے میں جنیب ڈالے، میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ دیکھنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی، جاسوس تھا کوئی، بھاگ گیا سالا، کتنی پولیس کو جلد دیکھ کر بھاگ گیا، سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں، اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے لوم کہتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بیرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبان زد خاص و عام تھے۔ پاکستانی گھس بیٹھیے کمانڈو کی موقع میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چہروں سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص سہما اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو سے واسطہ پڑا۔ دل ہی دل میں ان کی خوفزدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موگے سے میں لدھیانہ جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ لدھیانہ تک اسی ایک بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانہ پہنچی۔ میں لاری اڈے جانے کی بجائے، جو کہ ماڈل ٹاؤن کے قریب بنا ہوا تھا، کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفس کے نزدیک بس سے اتر گیا۔ یہاں سے لدھیانہ شہر تک کا فاصلہ میں نے جان بوجھ کر پیدل میں طے کیا تھا۔ ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے ارد گرد شہر کا نظارہ کر لیا اور راستے میں مختلف لوگوں سے ارد گرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا جا رہا تھا جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ اور رات میں نے ہوٹل کی بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ جگہ تھی ایک آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات بھر کے قیام کے لیے ایک چارپائی مل جاتی ہے۔ اگر متعلقہ پنڈت کو یہاں کا انچارج ہے آپ نے رام کر لیا تو بھلے دم آخری تک یہاں قیام کیجیے۔ لدھیانہ شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا۔ رام جی، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ رام کہاں جائیں گے؟ اس نے جواب اور سوال ایک ساتھ داغا۔ کمرہ چاہیے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس نے ایک نظر بھرپور سے میرا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا، یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام جرسی نے لے لی تھی اور معمولی سا مفلر کانوں کے گرد لپٹا تھا، لیکن اب بھی میں اچھا بھلا برہمن نظر آ رہا تھا۔
مہاراج جی جگہ تو نہیں ہے، دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے لدھیانہ میں ارد گرد کے دیہاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ البتہ کوشش کر کے کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ میں اگر پجاری کی خدمت کر دوں گا۔ میں نے اس کا ادھورا فکرہ مکمل کیا۔ میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ طلب کریں، اس طرح ایک طرف سے تحفظ کا احساس رہتا تھا اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف الماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر، جو کہ ایک کپڑے کے تھیلے اور اس میں ضروریات زندگی کی کچھ چیزوں پر مشتمل تھا، میں نے تالا لگا دیا اور باہر نکل آیا۔ رات تک میں نے جی بھر کے آوارہ گردی کی۔ میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں، اس کے گلی محلوں سے، اس کے مکینوں سے، عمارات اور وہاں موجود تفریحی مقامات سے آگاہی حاصل کر لوں۔ موگے سے ایک پاکستانی جاسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رائے کوٹ، ملا پور، جگراؤں اور لدھیانہ تک کے تمام ہوٹلوں پر CID نے کڑی نظریں رکھی ہوئی تھیں، اس لیے وہ رات ہوٹل میں بسر کرنے سے پرہیز کیا۔ رات کو ایک مقامی سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مصیبت نے آن گھیرا۔ جس قطار میں میں کھڑا ہوا ٹکٹ خرید رہا تھا، وہاں شراب کے نشے میں دھوت ایک سکھ نوجوان آدم کا اور خواہ مخواہ سب سے الجھنے لگا۔ یہاں ایسے واقعات چونکہ روزمرہ کا معمول تھے، اس لیے ان لوگوں کو تو کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا۔ البتہ میری بات اور تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ میں نے شرافت سے جگہ چھوڑ دی۔ پھر حکم ہوا دوبارہ قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں پھر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین ہو چلا کہ واسطہ کاٹھ کے الو سے ہے، تو اس نے دست درازی بھی شروع کر دی۔ میں خاموش اس لیے تھا کہ نوبت تو پولیس تک نہ پہنچ جائے۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنا کام میں مصروف تھا اور لوگوں کے لیے مذاق بنا ہوا تھا۔ وہ سب زوردار قہقہوں سے اسے داد دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھ کر 2 پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں قطار سے باہر نکل گیا تاکہ چپ چاپ کھسک جاؤں، لیکن اس نے مجھے گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پولیس کے سپاہی قریب آ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بادل نخواستہ اس کو 2 ہاتھ جما دیے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے جا ٹکرایا اور لوگوں کے قہقہوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ واہ لالا جی، مہاراج کمال کر دیا! مجھے داد ملنے لگی، کیونکہ کسی ہندو کے ہاتھوں کسی سکھ کا لدھیانہ میں پٹ جانا یقیناً معجزہ ہی تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! سپاہی وہاں آدم کے، وہ 5-10 روپے کا چانس کیوں چھوڑتے؟ چلو تھانے۔ ان میں سے ایک نے تو اس شرابی سکھ کو بازو سے پکڑ لیا، جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا۔ میں نے وہاں مزاحمت کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اتنے بھرے مجمع سے بھاگنے کے موقع کم ہی ملتے ہیں، اور چپ چاپ ان کے ساتھ سینما سے باہر کی طرف چل دیا۔ ہم لوگ سینما سے اب کوئی 15-20 گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے، جس سے ملحقہ آبادی نظر آ رہی تھی۔ اسی اثناء میں دوسرے سپاہی نے اس سکھ سے اپنی دہاڑی کھڑی کر لی تھی، جبکہ میرے والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا۔ چھوڑیے مہاراج جی، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو خواہ مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا۔ وہ رشوت دیتا ہے، برہمن کی اولاد! اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تھانے ہوں گے۔ بہتری ہے کہ یہاں ہی معاملہ صاف کر لیا جائے۔ میں سوچنے لگا، یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے علاوہ قریب گلی محلوں میں بھی غائب ہوا جا سکتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ دوسرا سپاہی اب ہم سے 8-10 گز آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہاری مرضی، کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا، اور میرے بائیں ہاتھ کی کہنی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں پر لگی کہ اس نے تڑپ کر میرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے، میرے دوسرے بازو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میری اس کی کنپٹی پر لگنے والی زوردار لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اذیت کے مارے اس کے حلق سے اونچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ جب تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر قریبی محلے میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ شام کے قریباً 7 بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں سے ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر پورا بازار آ گیا۔ یہ بازار ہماری لاہور کے انارکلی اور کراچی کی زیب النساء اسٹریٹ جیسا تھا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑھے لکھے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ اکرم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے، جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا تھا، اور تھا ہی کیا، اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر تک بازار میں مٹر گشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھی۔
اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوٹل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفاء کا قیام ہوتا ہے، اور ایسے ہوٹلوں پر پولیس شک کرنے کی جرات کم ہی کرتی ہے۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔